رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان اقدس میں ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ کہ جس میں توہین و بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی پایا جائے تو ایسا لفظ استعمال کرنا ناجائز و حرام بلکہ بسا اوقات موجب کفر بھی ہوتا ہے۔ پھر چاہے انسان لاکھ تعویلیں پیش کرے اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس وجہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے لفظ باغی کہنا، جیسا کہ کچھ عرصے قبل ایک موصوف نے کم علمی کی بنیاد پر، لغت سے ناواقفی کی بنیاد پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کی۔ یہ لفظ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں، یہ کہنا شرعاً جائز نہیں، کم از کم بھی ناجائز و حرام کا حکم ہے۔ ایسے کلمات وہی شخص استعمال کر سکتا ہے کہ جو کتب لغت سے ناواقف و ناآشنا ہو، کیونکہ اگر ذرا بھی کتب لغت کا مطالعہ کیا جاتا تو ایسے شخص کو یہ بات معلوم ہوتی کہ لفظ باغی کا معنی عرف و عادت میں لوگوں پر ناجائز ظلم و زیادتی کرنے کو کہتے ہیں۔ باغی کا ایک معنی فساد پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، شرعی حدودات سے تجاوز کرنے والے کو، آئینی قیودات کو توڑنے والے کو کہ جو معاشرے میں بد امنی پھیلانے کا ذریعہ و سبب بنے، اسے باغی کہتے ہیں۔ باغی کا ایک معنی مسلم ریاست کے خلاف خود ساختہ تعویل کی بنا پر لوگوں کو منظم کر کے جنگ کرنے والے کو باغی کہتے ہیں۔ تو یہ بغاوت کی تعریف ہے۔ باغی کے یہ چند معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو جان کر ہر صاحب علم، ہر ذی شعور یہ بات تسلیم کرے گا کہ لفظ باغی سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ظلم و زیادتی پر معاون و مددگار بننے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کل کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، معاشرے کے لیے زحمت، بد امنی پھیلانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ خدا را اس مقدس متبرک بارگاہ میں لب کشائی سے پہلے، اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے اس بارگاہ کے آداب کا ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ وہی مقدس ذات طیبہ ہے کہ جن کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح چلا کر یعنی بلند آواز سے گفتگو مت کرو کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے چلا کر گفتگو کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع و بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہوگی۔ تو جس ذات طیبہ کے بارگاہ میں چلا کر باتیں کرنا زندگی بھر کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ و سبب قرار دیا گیا ہے، اس مقدس و متبرک ذات کے بارے میں باغی جیسا نازیبا لفظ استعمال کرنا یقیناً کس قدر قبیح و برا ہوگا، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ کہ جس میں توہین و بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی پایا جائے، ایسے لفظ کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ آخرت کی بربادی کے لیے اس قسم کے جملوں کا سہارا لینا کافی ہوگا۔ ہاں، یہاں ایک بات ضرور کہی جائے گی کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہی ہے کہ جب غلطی ہو جائے اور اس کی اصلاح کی جائے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی اصلاح کرے۔ لیکن جو اپنی غلطی کو غلطی ہی تسلیم نہ کرے، اصلاح قبول ہی نہ کرے اور بے جا قسم کی من گھڑت تعویلات بیان کرتا پھرے تو سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص ابلیس کا مطیع و فرما بردار ہے، کیونکہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، اپنی غلطی اس نے تسلیم نہ کی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ وہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا۔